نور اللہ۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ پیش آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ٹریول اس زمانے میں گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتا تھا، اور ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں ریسٹورنٹس آتے تھے تو لوگ رک کر کھانا کھا لیں۔ آج تو ہم ہائی وے پہ جاتے ہیں تو موٹیلز، ہوٹلز، ریسٹورنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہم بریک لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اپنے ساتھ ہی کھانا لے کے چلنا پڑتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ قافلے کو روک دیا جائے، سب لوگ ریسٹ بھی کر لیں، کچھ کھانا وغیرہ بھی کھا لیں، ایک وقفہ دیا گیا۔ مگر صحابہ کرام کی زندگی کی سادگی اور غربت کا عالم کیا تھا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے ٹفن باکس کھولے تو ان کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف سوکھی ایک سادھی روٹی سب کھانے لگے۔ اب ذرا یہاں تھوڑا سا میں بریک لوں گا اور توجہ چاہوں گا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ نبی پاک کے دوست ہیں، میرے آقا کے ساتھی ہیں۔ They were not traveling for holiday trip۔ وہ کسی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہے تھے۔ مگر عالم یہ تھا کہ روٹی تھی، سالن نہیں تھا، مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات سمجھنی ہے صحابہ کرام کی حیات سے کہ تھوڑے پر بھی راضی تھے۔ آج ہماری کبڈز بھری ہیں، فریج بھرے ہیں، اکاؤنٹس میں پیسے ہیں، مگر کبھی کام نہ ملے، کبھی جناب کوئی نقصان ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یار، بڑی پرابلم ہے۔ ارے اللہ نے اتنا دیا، اس کا شکر نہیں کرتے۔ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس انسیڈنٹ میں کیسا ظہور ہوا، اللہ کی کیسی مدد آئی۔ ایک شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نارمل جو بیز ہوتی ہیں، عام مکھیاں ہوتی ہیں، ان کی آواز الگ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کی آواز جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو وہ شہد کی مکھی بھنبھنانے لگی۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابی رسول نبی پاک سے پوچھتے ہیں حضور یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ لک ایٹ the belief of صحابہ کرام۔ وہ جانتے تھے کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں مکھی کی زبان کیسے سمجھوں گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور اب صرف روٹی کھا رہے ہیں، حضور ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی ہے کہ صحابہ کے لیے کوئی سالن کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ حضور قریب ہی ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجئے، وہ چھتا لے کر آئیں تاکہ صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا، علی جاؤ اور وہ شہد کا چھتا لے آؤ۔ شیر خدا جا کر وہ چھتا لائے۔ وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے سادہ روٹی کھا رہے ہیں، اب شہد شفاف لذیذ صحت بخش شہد کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ وہ مکھی یا کوئی اور مکھی کانوں کے پاس آ کر پھر بھنبھنانے لگی۔ صحابی کہتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب میں نے اس سے سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا ہے اے مکھیوں بتاؤ تو صحیح شہد بناتے کیسے ہو؟ مکھیاں کہتی ہیں حضور ہم پورا ایک ہماری پوری قافلہ ہوتا ہے، ہم بیابانوں میں جنگلوں میں جا کر پھولوں کا رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیسا سوال کیا۔ آپ فرماتے شہد پھولوں کا رنگ، پھولوں کا ذائقہ جو ہے وہ تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ اتنا میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا آپ سب کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھا لیں تو وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، چنبیلی کی پتی جو ہے یا کسی اور پھول کو آپ چبا بھی نہیں سکتے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور شہد تو اتنا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اتنا ڈفرنس کیسے، اتنی مٹھاس کیسے؟ سنو 1450 سال پہلے مکھی نے کیا کہا؟ کہتی حضور بات یہ ہے کہ ہم جب پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں، حضور جب ہم واپس آنے لگتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ ہمیں لے کر چلتا ہے، اور حضور واپسی میں وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
इट मीन्स ये रिवील हुआ हमारे सामने कि शहद दुरूद पाक की बरकत से मीठा होता है। आज साइंस कहती है कि कई बीमारियों का इलाज शहद में है। हिकमत के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, एवरीबडी, सब लोग रेकमेंड करते हैं कि जनाब हनी का इस्तेमाल करें। अरे ये हनी में शिफा आई कहां से, ये बरकत आई किधर से? ये नबी पाक पर दुरूद की बरकत है। तो यहां उलमा बड़ी प्यारी बात इस वाक़े से हमें एक्सट्रैक्ट करके बताते हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा आप सबकी। उलमा कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस जो है वो शहद जैसा मीठा बन सकता है, तो जिसकी जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, जिनकी जिंदगी में गुनाहों की फीकावट हो, जिनकी जिंदगी में तकलीफों की मुरझापन हो, वो चाहते हैं कि अगर जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लें। दुरूद पढ़ते रहा करो, जिंदगी में नेकियों की मिठास आना शुरू हो जाएगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लीज अपनी रूटीन में दुरूद पाक को शामिल करें। मैं आज जिस मौजू पर आपकी तवज्जो चाहूंगा वो है एक ऐसी अजीम ज़ात, एक ऐसी अजीम हस्ती जिनकी यादगार सारी दुनिया के मुसलमान इस महीने में मनाते हैं। मेरी मुराद अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम। आप कमाल की शख्सियत है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ऐसी लाइफ, ऐसी बायोग्राफी, ऐसी जिंदगी आप पढ़ेंगे अकल हैरान हो जाएगी। आपका मकाम कितना बड़ा है इस बात से समझिए कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, मर्तबे में सबसे अरफा व आला हमारे आका हैं, मगर उनके बाद कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों में सबसे अफजल हस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अच्छा, एक और खूबसूरत बात बताऊं, हजरत इब्राहीम से और मोहब्बत बढ़ जाती है कि नबी पाक के सबसे ज्यादा हम शक्ल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की सबसे ज्यादा शबाहत अगर किसी नबी में है तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। खुद नबी पाक फरमाया करते हैं कि किसी को इब्राहीम को देखना हो तो मुझे देख ले, यानी इस तरह मेरे आका का चेहरा अनवर की झलक जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कितनी आला है। 4 आसमानी किताबें, 4 आसमानी मज़ाहिब कहलाते हैं, ठीक है ना? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, चारों में हजरत इब्राहीम का जिक्र, चारों मज़ाहिब में हजरत इब्राहीम का बड़ा अदब मौजूद है। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार उन्हीं के बेटे को ज़िबा किया गया था ना, हजरत इस्माईल को, और ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माईल ठहरे। सारी दुनिया जो कुर्बानी करती है वो हजरत इस खानदान की याद को मनाती है। फिर इन्हीं महीनों में हज होता है, इन्हीं दिनों में हज किया जाता है। तो ये यादगारें भी हजरत इब्राहीम, उनकी ज़ौजा बीबी हाजरा और उनके बेटे की यादगारें हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी कमाल की हिस्ट्री है कि मैं सारी रात बयान करता जाऊं उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी, मगर मैं 2-3 बातें बड़ी रेलेवेंट जो हमारी हयात से हैं, हमारी ज़िंदगी से हैं, अगर हम गौर करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, अभी बकरा ईद करीब आ रही है, सारे लोग जानवर खरीद रहे हैं, बड़े इंजॉय कर रहे हैं, कोई चारा खिला रहा है, कोई बच्चा लेके घूम रहा है जानवर को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी हमने अपने बच्चों को बिठाकर बताया कि ये जानवर हम लेते क्यों हैं, इसके पीछे क्या दास्तान है? हम सबको ये सीखना चाहिए। एवरीबडी मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। पता तो चले ये कुर्बानी की दास्तान क्या है, ये कितना बड़ा इम्तिहान था जिससे ये सुरखरू हुए। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपके इम्तिहान का सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 18-20 साल के, जरा समझिएगा ये क्या एज होती है। 18-20 साल का नौजवान कितना यंग होता है, मगर आपको नमरूद ने आग में डालने का प्लान किया। अब वो आग कैसी थी जरा गौर कीजिए। वो आग है आसमान से बातें करती हुई आग, कोई नॉर्मल आग नहीं है। परिंदा उस वक्त उस आग के ऊपर से नहीं गुजर सकता था, इतनी बड़ी आग है। प्लान कर लिया गया, आपके पास फरिश्ते आते हैं, जिब्रील अमीन आ रहे हैं कि हुजूर आप हुक्म करें, हम बादल के फरिश्तों को कहते हैं बारिश होगी, आग बुझा देंगे। आपने फरमाया नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद की हाजत नहीं, अल्लाह देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो आग बुझ जाएगी, और अगर उसको यही मंजूर है कि मुझे आग में डाल दिया जाए, मैं रेडी हूं इसके लिए, मुझे मंजूर है। अब जब बिल्कुल आग में डाले जाने का वक्त आ गया ना, तो जिब्रील अमीन आकर कहते हैं कि हुजूर चलें, आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मदद मांग लें, अल्लाह से तो कह दे कि आग से आपको बचा ले। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम के जुमले क्या थे? आप फरमाते मेरा रब देख रहा है, अगर उसने बचाना होगा तो वो बचा लेगा,
اور اگر میرا جلنا ہی مقصود ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ دوں چلے پاواں. ارے میرا مالک اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. یہ 18-20 سال کا نوجوان ہے جس کے توکل کا عالم یہ ہے. بتاؤ اس آگ نے کیا کیا. حضرت ابراہیم کا کون سا بال بیکا ہوا. 1-2 منٹ آپ آگ میں نہیں رہے. میں اور آپ چولہے پر چند سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت ابراہیم تقریباً 40 دن اس آگ میں رہتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی، یہ توکل کا وہ لیول تھا، یہ اللہ پر وہ بھروسہ تھا. اور کیا خوبصورت بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ہاں بس صرف یہی چاہیے، وہ ایمان کی رمق، اللہ پر بھروسہ اگر آج بھی وہ اس لیول کا مل جائے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ارے آج اگر آپ غموں کی آگ میں ہیں، آج پریشانیوں کی آگ سامنے نظر آ رہی ہے، آج آپ مشکلوں میں گرفتار ہیں، حضرت ابراہیم کے اس توکل کو یاد کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو. میرا رب چاہے تو آگ کو گلزار کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک اور لاجیکلی کوسچن پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ آگ میں چھلانگ کیوں لگا دی؟ ارے آگ سے بچنا ضروری تھا، کوئی کمپرومائز کی طرف چلے جاتے. جناب سارے فیصلے لاجک سے نہیں ہوتے، کچھ فیصلے عشق والے ہوتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں، کیا خوب بات لکھی ہے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. Do not try to manage all the things with your brain. کچھ دل سے فیصلے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. ارے عشق والے ہوتے ہیں جو کام کر جاتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. ارے عقل تو سوچتی رہ گئی، عشق نے اپنا کام کر دیا. یہ ہے ہسٹری حضرت ابراہیم کی. نوجوانی کے عالم میں اللہ پر بھروسہ ایسا تھا. سبق کیا ملا؟ آج ہمارا حال یہ میں سب پہ بھروسہ ہے، رب پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار تعلقات ہوں گے نا بڑے آدمی سے پھر مسئلہ حل ہوگا، فلاں منسٹر سے دوستی ہونی چاہیے، فلاں جناب سیاستدان سے دوستی ہونی چاہیے. ارے جناب پیسہ ہونا چاہیے تب پرابلمز حل ہوتے ہیں. غربت میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری. ارے اگر پیسے سے ہی غم دور ہوتے ہوتے تو کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا، کوئی امیر پریشان نہ ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں یار لگژری گھر ہونا چاہیے تب سکون کی نیند آئے گی. ارے تم اربوں کا محل بنا لو، بہترین گدے بچھا لو، اللہ نے سکون نہیں دینا تو اس اربوں والے بیڈ پر بھی تمہیں سکون نہیں آئے گا. اور جھونپڑی میں رہنے والے کو میرے رب نے سکون دینا ہے، وہ ساری رات میٹھی نیند سوتا رہے گا. بھروسہ رب پہ کرو، اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پر کرو. یہ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. اب حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور انوکھا واقعہ. 99 ایئرز کی ایج ہو گئی. آپ دعا کریں اللہ سے اللہ اولاد دے دے. 99 سال تک اولاد نہیں ہے. ذرا سوچو کون ہے خلیل اللہ، جنہوں نے اپنی لائف اسٹیک پر لگا دی تھی، آگ میں کود گئے تھے. مگر اللہ والوں پر امتحان کیسا. مگر شکوہ نہیں تھا، اے اللہ میں تیرا خلیل پھر بھی اولاد نہیں مانگی جا رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں. امید بھی نہیں چھوڑی اور نہ شکری بھی نہیں ہے. یہاں شادی کو 2-3 سال ہو جائیں، کسی کو بچہ نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ساس بہو کو تانے دے رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندو، اب تو سائنس بھی کہتی ہے صرف عورت کا قصور نہیں، بعض اوقات مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. یہ اللہ کی دین ہے. بھروسہ رکھو رب پر، اور اگر اولاد نہیں بھی ہے تو اطمینان رکھو. کیا معلوم تمہارے مقدر میں ایسی اولاد تھی جس نے ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دینا تھا. بھروسہ رکھو نا رب پر. رب نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے. حضرت ابراہیم کے پاس 99 سال تک اولاد نہیں ہے اور اب اللہ نے بیٹا دیا. اچھا بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے؟ اسمع یا ایل. عربی میں اسمع کہتے ہیں سن لے. ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پروردگار. اے میرے پروردگار سن لے، مجھے اولاد دے. اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. جب اللہ نے بیٹا دیا تو آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. حضرت اسماعیل کے نام کے پیچھے جو لاجک کو علماء نے بیان کی کہ یہ وہ پکار تھی، یہ وہ التجا تھی، یہ وہ منتیں تھیں، یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پکارنا تھا. آپ نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. اب ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا ہوگا اس سے پیار کا لیول کیا ہوگا، اس کی کیئرنگ کا لیول کیا ہوگا. کسی کو 10 سال بعد بیٹا ملے، پوچھو ماں باپ اس کے پیر زمین پہ نہیں رہنے دیتے کہ یار بڑی منتوں سے ملا ہے. 99 ایئرز کی ایج میں بیٹا ملا ہے. امتحان دیکھو. اب یہ دودھ پیتا بیٹا ہے. حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لکو دک صحرا میں ڈیزرٹ میں چھوڑ کر آ.
آپ گئے, تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا پانی, اور آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل کو لے کر وہ مکہ جو آج ساری دنیا کے دلوں کی دھڑکن ہے, nobody over there that time, کوئی نہیں تھا, صحرا تھا, پانی بھی نہیں تھا. آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا اور جانے لگے. بی بی ہاجرہ کہتی ہے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا. اے ابراہیم ہمیں بتاؤ تو صحیح, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی رپلائی نہیں دیا. تیسری بار پوچھا یہ تو بتا دو جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو اس پر رب کا حکم ملا ہے؟ زوجہ بھی کیسی تھی؟ آپ کہتے ہیں ہاں مجھے رب نے فرمایا ہے. کہا اگر رب نے فرمایا تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, وہ کارساز ہے, وہی انتظام کرے گا. وہ زوجہ بھی کیسی تھی, ان کا توکل کا لیول کیا ہے؟ آج بیوی کہتی تم کدھر سے بھی میرے کام کرو, پیسے لے کر آؤ, چوری کرنی پڑے, یہ نوکری سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا, غلط کام بھی کر کے میرے لیے لے کر آؤ. پہلے زمانے کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیسی توکل والی ہوتی تھی. اس واقعے میں میری بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ کبھی بھی ایسا جس کو کہتے ہیں فورس اور ایسا پریشر ڈیولپ نہ کریں اپنے گھر والوں پر کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلے جائیں. مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیں, حلال روزی میں ان کی مدد کریں. بہرحال اب حضرت ابراہیم اپنے زوجہ کو چھوڑ کر, اپنے اس لخت جگر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کچھ دیر, ایک دو دن تو وہ کھجوریں اور پانی چل گیا, اس کے بعد وہ کھجوریں بھی ختم, بے شک پانی بھی ختم. اب اس بچے کو لگی پیاس. ماں بچے کو پیاسا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ وہ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک چلنے لگی پانی کی تلاش میں. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ, دوسرے سے پہلے پہاڑ. صفا اور مروہ کے درمیان جو چلنا ہے بی بی ہاجرہ کا, وہ کس لیے تھا؟ وہ پانی کی تلاش میں تھا. میں ایک بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. جو مکے مدینے گئے ہیں میری بات کو سمجھیں گے. جب ہم صفا مروہ کے درمیان جاتے ہیں حافظ صاحب, ایک جگہ میلین اخدرین آتی ہے, گرین لائٹس, وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے. کبھی ذہن میں سوال آتا ہوگا یار نارمل چلتے چلتے اچانک دوڑنا, لائٹ ختم ہوئی پھر چلنا, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سنو, سبحان اللہ. مسئلہ یہ تھا کہ بی بی ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں چلتی تھی نا تو اپنے بچے کو دور سے دیکھتی بھی جاتی تھی. جو یہ جگہ تھی نا, یہاں بیچ میں ایک پہاڑی تھی, اس پہاڑ کے پاس جب جاتی تھی بچہ نظر نہیں آتا تھا تو ماں دوڑنے لگ جاتی تھی کہ یہ جگہ جلدی طے ہو جائے. جیسے ہی پہاڑ ختم ہوتا تھا ماں کو بچہ نظر آنے لگ جاتا, وہ نارمل چال میں چلتی. اللہ اکبر, اللہ کو یہ ماں کی ادا کیسی پسند آئی. جہاں وہ ماں بچے کے لیے پیدل چلی وہاں حاجی کو پیدل چلنا ہے, جہاں ماں دوڑی وہاں ہمیں دوڑنا ہے. اللہ اکبر, اس سے سیکھو ماں کی اہمیت کیا ہے. یہ رب کی بارگاہ میں کیسی مقبول جرنی تھی جو رہتی دنیا کے حاجیوں کے لیے عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے. اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر, میرے رب کو مکہ آباد کرنا تھا. کیا شاندار انتظام کیا. جو لوگ تھوڑی سی دنیا کی ہسٹری کو جانتے ہیں یا جیوگرافی پر جن کی نظر ہے یا جو میپ کو غور سے دیکھتے ہیں, میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. آپ اب دنیا کے میپ کو کھول کے دیکھیے گا, دنیا کے اندر آپ کو وہیں آبادی نظر آئے گی جہاں پانی ہوگا. جہاں پانی نہیں وہاں صحرا ملیں گے, وہاں لوگ نہیں رہتے, پرندے نہیں رہتے, جانور نہیں رہتے. پچھلے دنوں میں ایجپٹ گیا, کبھی آپ ایجپٹ کے نقشے کو ایکسپلور کیجئے گا. ہم بیٹھے تھے, ہم ایجپٹ کے میپ کو دیکھ رہے تھے کہاں کہاں ٹریول کرنا ہے. بڑا عجیب لگا کہ ایجپٹ جو ہے پورا ایک لکیر کے ساتھ آباد ہے, رائٹ لیفٹ سارا ریگستان ہے. غور کیا یہ لکیر کیا ہے؟ پتا چلا یہ دریائے نیل ہے. یہ پورے ایجپٹ میں جدھر جدھر جاتا ہے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں, باقی کہیں لوگ نہیں رہتے. تو پانی اصل میں زندگی ہے. حضرت اسماعیل پیاسے تھے, پیروں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا. حضرت ہاجرہ نے جب وہ چشمہ دیکھا آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا زم زم. زم زم کہتے ہیں عربی میں رک رک, آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا. اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا, یہ جاری ہو گیا. کچھ عرصے بعد قبیلہ بنی جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے, انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اجازت چاہی, اے بی بی پانی بھی ہے, کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تم بھی رہ لو. 2 گھر آباد, 4 گھر آباد, آہستہ آہستہ مکہ آباد ہونے لگا. اب حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم واپس آئے اور آپ نے حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبے کی تعمیر کا آپ کو حکم ملا. یاد رہے یہ وہ ٹائم تھا جب کعبہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, وہاں پر کعبہ نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزرا تھا. اور حضرت نوح کو یہ جب طوفان آنا تھا تو جبریل امین کعبے کو اٹھا کر لے گئے تھے. کعبے کو چوتھے یا تیسرے آسمان پر رکھ دیا گیا تھا تاکہ پانی میں ڈوب نہ جائے. اور جبل ابو قبیس, یہ بالکل محرم کے ساتھ جو بڑا پہاڑ ہے, یہاں حجر اسود چھوڑ کر جبریل امین نے رکھ دیا تھا. اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے کعبہ کی تعمیر کی. اب کیسے تعمیر کریں؟ وہ ایگزیکٹ ڈائمنشن کیا ہے؟ اب جب کعبے پر جانا نا, ایک اور ایمان والی بات سن لو. آج جو کعبے شریف کی ڈائمنشن ہے نا, ایگزیکٹلی بالکل اسی ڈائمنشن پر اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور موجود ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے.
वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं और एग्जैक्टली उसके नीचे ये काबा है जहां हम जाके तवाफ करते हैं। अब हजरत इब्राहिम को उसी जगह पर काबे की तामीर करनी थी। गूगल का जमाना तो था नहीं कि लोकेशन भेज दी जाती, डायमेंशन भेज दी जाती कि इस जगह पर जाकर इतनी दीवार बनानी है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को कोई आगाही देने के लिए हदीस में ये वाकया लिखा कि अल्लाह करीम ने एक बादल भेजा कि इब्राहिम इस बादल के साये के नीचे ना कम ना ज्यादा, जितना इस बादल का साया है काबे की तामीर करो। वो डायमेंशन बता दी गई। हजरत इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे हैं, हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ा रहे हैं, हजरत इब्राहिम तामीर कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है जनाब, ये हमारे नादिर भाई के घर की छत पे हम बैठे हैं, छत की तामीर होने के लिए कोई क्रेन भी आई होगी, कोई लिफ्ट भी आई होगी, ऊपर ईंटें कैसे पहुंची, ऊपर तामीर कैसे हुई? काबा तो बहुत ऊंचा है, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने उसके पत्थर कैसे रखे? अल्लाह अकबर। मेरे रब की शान देखो, जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर की, उस पत्थर को क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम। अल्लाह करीम ने उस पत्थर को यह ताकत अता की कि जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती वो पत्थर भी ऊपर होता जाता। वो लिफ्ट का काम करता रहा। हजरत इब्राहिम ऊपर की तामीर करते, वो पत्थर ऊपर हो जाता। जब ये तामीर नीचे करनी होती, वो पत्थर एक्सीवेटर की तरह कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। और अल्लाह करीम ने उस पत्थर में हजरत इब्राहिम का एक मौजज़ा कैसा जाहिर किया कि उस पत्थर ने आपके कदमों के निशान को अपने दिल में गोया बसा लिया। आपको पता है कितना टाइम हो गया है? 5000 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। हर हाजी, हर शख्स तवाफ करने वाला नेकेड आई से हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान देख सकता है। ये जो बॉक्स है ना इसके ऊपर, इसको तो 200-300 साल हुए हैं। ये इससे पहले खुले आसमान तले पड़ा था। आप सोचिए अगर किसी जगह किसी इमारत को 300-400 साल हो जाएं, बारिश, आंधी, तूफान, वो इमारत का नक्शा खत्म हो जाता है। 5000 ईयर से उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के निशान कदमों के मौजूद हैं। ये कैसी निशान। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपसे फिर से एक दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदा हो, हमारे लिए फ़ायदे हो। तो नाज़रीन, और आपको हमसे रब्ता करनी तो इंस्टाग्राम का आईडी आता होगा, फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। वो चैनल के हवाले से हो या किसी और मसले के, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं सवाल, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।